آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا یار سین کیا ہے، اصل میں وہ بولنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان سین کیا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے وہ ذرا بتاؤ، کیونکہ سین تو سارا کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ سب کچھ سین کر رہا ہوتا ہے. یعنی اصل میں انسان کا دماغ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے جو اس نے اب تک نہیں دیکھا، اور اس کے پار دیکھے جو وہ دیکھ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ there is an art of cheating your mind. آپ کے مائنڈ سے چیٹ کرنا بھی ایک فن ہے جو آپ کو آنا چاہیے، اور آپ کا مائنڈ، آپ کا برین آپ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ سنہرے خواب دکھا رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں شاید ہو بھی نہ سکتے ہوں اور ہوئے بھی نہ ہو بھی سکتے ہیں، مگر وہ آپ کے ریئل لائف سے تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں. یہ فن آپ کے دماغ کو آتا ہے کہ وہ چیٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں مگر انیشیل اسٹیجز میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے دماغ کو چیٹ کرنا آتا ہے؟ ہاں، یہ بھی کچھ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. میں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک اچھا آفس بناتا ہے، ایک ایسا آفس کہ اس کے پیچھے شیشہ لگا ہوا ہے، کشتیاں جا رہی ہیں دکھ رہی ہیں، آفس کی بلڈنگز دکھ رہی ہیں، لائٹنگز دکھ رہی ہیں، آس پاس انوائرمنٹ اتنی اسموتھ، اتنی پلیزنٹ ہے، اتنا دلکش منظر ہے اس کے آفس میں کہ اس کا دل کرتا ہے وہ آفس میں آ کے بیٹھے. اس کا دماغ کھل جائے گا وہاں جا کے، اس کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو چیٹ کیا. بھلے وہ بزنس 2 ٹکے کا کر رہا، مگر چونکہ اس نے اپنے دماغ کو نئے نئے آئیڈیاز لانے کے لیے چیٹ کر دیا ہے، اور اس نے اس کو انیبل کر دیا ہے کہ یو آر سٹنگ ایز اے ملینئر بلینئر، آپ کروڑوں اربوں لاکھوں کے مالک ہیں. یہ اس کا دماغ جیسی میسج پکڑ لے گا، وہ آئیڈیاز اور کریٹیوٹی بھی لاکھوں اربوں کروڑوں کی نکال کے دے گا. بھائی مجھ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، میرے لیے سارا انتظام کیا گیا ہے، مجھ پہ میں کسی چھوٹی جوتا کمپنی کے اوپر موچی بن کے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ میری اپنی جوتے کی کمپنیاں دنیا بھر میں چل رہی ہیں. دماغ آپ کا سوچے گا. اس لیے عام طور سے ہم کہتے ہیں مائنڈ کو چیٹ کرنا، اس کو برا نہ مانیے گا، مگر آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے نہیں ہمت نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہوا. دس از کالڈ چیٹنگ. اٹس اے پازیٹیو چیٹنگ ٹوورڈس یور مائنڈ. آپ اپنے دماغ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا یار، کچھ نہیں ہے، حالانکہ ریئل میں مشکل ہے، مگر آپ اس کو چیٹ کر کے وہ چیز دکھا رہے ہوتے ہیں جو اس نے اگر دیکھ لی. یعنی کہ ایک کشتی اگر خشکی پہ اینکر پھینک دے تو وہ اوبیسلی ساحل کے قریب ہو جائے گی. ایک دھاڑیل ڈاکو جو گھروں میں پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں گو ہوتی تھی، گو جس کو ہم سندھی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے دم پہ باندھا جاتا تھا اور اس کو تھرو کیا جاتا تھا اونچی منزلوں کے اوپر. وہ جا کے گرپ لگاتی تھی، آپ کو پتا ہے اس کی گرپ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو اس کی پکڑ جو ہے وہ اس کو پکڑ کے رکھتی تھی، اور نیچے ڈاکو وغیرہ چڑھتے تھے اور پھر فوجیں بھی اس طرح چڑھتی تھی اور دیوار کے اس طرف چلی جاتی تھی. کہنے کا مقصد یہ جو پھینکنا ہے نا یہ اینکر آپ کا، یہ چیٹ ہے. نیچے کچھ نہیں ہے، آپ کے آمنے سامنے کچھ نہیں ہے، مگر آپ اتنا دور جا کے سوچ کے اینکر کو وہاں سے ہولڈ کروا رہے ہیں اور اس منزل تک جا رہے ہیں. مشکل میں آپ ہیں بھی، راستہ نہیں دکھ رہا، مگر اپنے دماغ کو آپ چیٹ کر رہے ہیں. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ چیٹ کرو. ڈونٹ ٹیل یور سیلف کہ یو آر ان فرسٹریشن، یو آر ان ڈپریشن، آپ مشکل میں نہیں ہیں. تو یہ آرٹ آپ کو آنا چاہیے. کوئی کسی سخت پریشانی کا شکار ہے، آپ کہہ رہے ہیں پریشانی ہے ہی نہیں، اور اگر آپ مسکرا کے ایک دفعہ کہیں نا کہ پریشانی ہے، یہ کوئی پریشانی ہے، اس کا حل تو میرے پاس ہے، میں نے 4 لوگوں کا حل نکالا ہوا ہے، ایک بات کر رہا ہوں، تو اس کا صرف یہ جملہ سننے کے بعد کم سے کم 10 to 30% فرسٹریشن ڈپریشن لیول کم ہو جائے گا. او مجھے وہ پریشانی ملی ہے جس کا کوئی حل ہے، پیچھے 4 لوگوں کا کیس بھی سالو ہوا ہے، اور جو حل کرنے والا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. یعنی دس از این آرٹ. اب اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو اور پیسیو مائنڈ، ایک تو آپ کا یہ جو پیسیو مائنڈ ہے وہ تو تیار ہوتا ہے، جس روٹین پہ آپ نے اس کو رکھا ہوتا ہے، جو تربیت آپ نے اس کی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک انڈے کو پتہ ہے کہ جب پانی بوائل ہے تو اس نے بوائل ہونا ہے، پانی اگر تیز ہو رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو انیبل کرنا ہے، مگر اس کی جگہ اگر پتھر رکھیں گے تو پتھر نے بوائل نہیں ہونا. اس کی تربیت ایسی نہیں ہے، نہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکٹیو مائنڈ کی ہیں، وہ آپ اس کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انیبل بھی کر سکتے ہیں. وہ مائنڈ یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا، جو اپروچ لیتا ہے ان سین کی. انسان کو بڑا مزہ آتا ہے ان سین پہ جانے کا، کیونکہ سین سے وہ بیزار ہو جاتا ہے. ہاں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا یار سین کیا ہے.
اصل میں وہ بولنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان سین کیا ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے، یعنی میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے وہ ذرا بتاؤ، کیونکہ سین تو سارا کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ سب کچھ سین کر رہا ہوتا ہے. یعنی اصل میں انسان کا دماغ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے جو اس نے اب تک نہیں دیکھا، اور اس کے پار دیکھے جو وہ دیکھ رہا ہے. آگے جائے بیہانڈ دا تھنگس، ہاں بیہانڈ دا حاصل کرنا چاہے جو اب تک اس نے حاصل نہیں کیا، جہاں نہیں پہنچ سکا. اس کو پہلے تو یہ پتہ کرنے کی طلب ہے کہ آگے ہے کیا. اور آپ کو پتہ ہے انسانی دماغ کی موت بتدریج وہیں سے ہوتی ہے جہاں اس کے دماغ کے آگے 4 دیوار آ جائے. راستہ نہ ملے سوچنے کا. جب اس کو کال کوٹری میں ڈال دیا جائے اس کا دماغ بتدریج اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو اس مکتب کی 4 کوٹری میں ڈال دیا جائے جہاں اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. یہی کرو گے، یہی دیا ہے، یہی ہے، یہی ہے. برا نہ مانیے گا مگر اکثر وہ افراد جو فوجی ٹریننگ لیتے ہیں اور مدتوں فوج میں رہتے ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے پاس کچھ نیا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کافی حد تک ان کا دماغ آس پاس ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. شاید اس کو آس پاس سے واپسی اپنی جگہ پہ لانے کے لیے دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کی جاتی ہوں گی، کروانے کی کوشش کی جاتی ہوگی، مگر اگر آپ ایک سمت پہ رہیں آپ کے تار ہل جاتے ہیں، کیونکہ آپ آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے سیرو فی الارض، ٹریول، سفر کرو، ان سین کی طرف جاؤ تاکہ تمہارا سینیریو ڈیولپ ہو، تاکہ تمہاری معلومات ڈیولپ ہو، تاکہ تمہیں نئی نئی چیزیں ملیں جن سے تم نئی نئی چیزیں پیدا کر سکو اور نئی نئی چیزیں سمجھ سکو، تاکہ تمہیں نئی نئی چیزیں جو نہیں سمجھ آتی ان کو سمجھنے کی نئی نئی جستجو پیدا ہو جائے. ایکسپلور بندہ کرتا ہے، ایکسپلوریشن کرتا. زیادہ سے زیادہ ایک چیز آپ نے بتائی جیسے فرسٹریشن ہمارے پاس آتی ہے، ہمارا راستہ نہیں ہوتا ہے. تو جیسے ہمارا کووڈ آیا، سر انہوں نے ایک نام دے دیا کہ بھائی یہ کووڈ ہے، وہ اس کا سلوشن ہے. ساروں کو پتہ چل گیا کہ اس کی ایک ہی ڈیزیز ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے. پھر پتہ نہیں چلتا تھا کیا کیا چیز ہے، سمٹمس کیا ہے کیا ہے. ایک نام آ گیا تو پھر لوگ ریلیکس ہو گئے، بھائی یہ صرف کووڈ ہے. انسانی دماغ ایسا ہی ہے، انسان کو خوف مارتا ہے، خوف کے بعد ہونے والے حالات نہیں مارتے. یعنی بعض اوقات حالات کا خوف اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہمت ڈال دیتا ہے. اور جو موٹیویشن ہے اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ خوف کا مقابلہ کریں. اصل میں حادثے کا مقابلہ کرنا تو آپ کو ٹرینر سکھاتا ہے، یا آپ کو وہ ایکسپرٹ سکھاتا ہے جس کو اس حادثے کا پتہ ہے. موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں پتہ ہوتا، ٹکے کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، مگر اس حادثے سے پہلے پیدا ہونے والے خوف کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس خوف سے لڑنا آپ کو سکھاتا ہے اگر وہ واقعی ایکسپرٹ ہے اور اس کو یہ کام آتا ہے. تو اقبال نے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. اور ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنترانی سننا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پتہ تھا کہ نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ شوق کہ ان سین کو دیکھا جائے، جو سین ہے اس سے بیزار ہوں میں. تو پھر وہاں سے آواز آئی لن ترانی ہے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر چونکہ تمہیں ان سین ہی دیکھنا ہے نا، جو اب تک نہیں ہوا وہ دکھاتا ہوں. ایک تجلی آئے گی اور تم اس کو اس کی تاب نہیں لا سکو گے. موسیٰ نے جب وہ ان سین دیکھا سیٹسفائی ہو گیا، ڈن ہو گیا.